नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करता हूं और आज बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद, जिसे हम 60% से ज़्यादा बताते हैं, ये एक नौजवानों की बड़ी तादाद है। और दूसरा, जो नौजवानों के हवाले से हम बात करते हैं तो हम उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी डायरेक्शन के हवाले से, उनकी तालीम व तरबियत के हवाले से बड़ा फ़िक्रमंद होते हैं। मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जब तालीमी इदारों में, घरों में और मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशन में जाते हैं तो ये सवाल किया जाता है कि आज का नौजवान कहाँ खड़ा है और मुस्तकबिल में जो दुनिया तब्दील हो रही है किस तरह से वो उसके साथ कम्पीट करेगा। इस मौजू पर मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मोहतरमा नील अहमद मौजूद हैं, जो कि ट्रेनर हैं और शोबा तालीम से वाबस्ता है, मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप तालीमी अदारों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। क्या हमारे तालीमी अदारे मौजूदा दौर के मुताबिक नौजवानों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं या वो किरदार अदा कर रहे हैं जो उन्हें अदा करना चाहिए? बहुत अहम और ज़रूरत तलब सवाल है। हम एक्चुअली हम दरअसल ना आज के माशरे में हम सवाल ज़्यादा उठाते हैं और जवाब नहीं ढूंढते हैं। हम अपनी जड़ों की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जदीद दौर में जो जदीदियत के तकाज़े हैं उनको पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपनी नस्ल को भी यही सिखा रहे हैं कि तालीम का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक प्रोफेशनल लाइफ को अटेन कर सकें और प्रोफेशनलिज्म को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत दें। हमारी जो ज़ात है ना, एक एंटिटी जो है, एक इंसान जो है, उसके शख्सियत के दो हिस्से होते हैं। एक है मादी जहत और एक है रूहानी जहत। हम अपनी मादी जहत को तो मुतमईन करने के चक्कर में लगे हुए हैं, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, पैसा आ जाए, शाम में घूमने फिरने चले जाएं, ये कर। लेकिन हमारी एक जो रूहानी जहत है, जिसके तकाज़े हैं पाकीज़गी, जिसका तकाज़ा है सच्चाई, जिसका तकाज़ा है वफ़ादारी, ईमानदारी, हमारी जो तहज़ीबी अलामात हैं, हमारे जो रस्म रिवाज के जो हिस्से हैं, हमारे जो सकाफ़त के जो हिस्से हैं, जो तरबियत में काम आते हैं, जो अदब का जो एक हिस्सा है, जिसकी हमने पहले भी पिछले इंटरव्यू में भी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें ये आपकी तरबियत करती हैं, आपकी रूह की तरबियत करती हैं। आपके दीन के कुछ मामलात हैं, वो सारे आपकी रूह की तरबियत करते हैं। इसकी तरफ हम अपने बच्चों को नहीं लेकर जा रहे हैं। तो तालीमी इदारे भी जो हैं वो एक मैकेनिकल इंसान को बना रहे हैं, जो कि इस मुआशरे में मैकेनिकली बिहेव कर रहा है। और जो तरबियत हो रही है, जो कि कहीं कहीं हो रही है, वहाँ पे भी जो है, जो तरबियत देने वाले लोग हैं वो तरबियत याफ्ता नहीं है। तो ये फ़ुक़दान जो है मुआशरे में बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इंतशार लेकर आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान जो है वो आ रहा है, जिसको हम समझ नहीं रहे हैं, बल्कि आधा तो आ चुका हुआ है इस टेक्नोलॉजी माशरती रवैयों से हम ज़ाहिर होता है। बिल्कुल। तो वो वो अमेरिकन सहाफ़ी हैं एलोन टॉफलर, वो कहते हैं कि बेहंगम शख्सियात पैदा हो रही हैं। यानी ऐसे लोग हैं जिनको ना तो अपनी तहज़ीब का पता है, ना अपनी रिवायत का पता है, ना वो शख्सियत को समझते हैं कि शख्सियत क्या है। और जो टेक्नोलॉजी का जो एक ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर है, उसके नतीजे में लोग जो हैं वो अपनी शनाख्त को भूल गए हैं। क्योंकि आपने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम आलमी गाँव कहते हैं, उसकी वजह से जो तब्दीलियाँ आई हैं और जो यकरंगी पैदा हुई है, हम आहंगी और यकरंगी जो पैदा हुई है, यानी सारे कल्चर एक जैसे हो गए हैं, बोल चाल एक जैसी हो गई है, उठना बैठना, इदारों की जो वो है, क्या कहना चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बिल्कुल। वो सारे गाड़ियाँ एक जैसी हो गई हैं, माहौल मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, किसको नहीं करना। हम मुँह उठा के जो अच्छा लगता है वो फॉलो करने शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि एक शख्सियत की जो पहचान होती है, एक मुआशरे की जो पहचान होती है, एक कौम की जो पहचान होती है, वो कहीं मुनहदम हो रही है। तो हम उसको वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी रूट्स क्या थी, हमें कहाँ से दोबारा शुरू करना है। क्योंकि ये राज बड़े कम लोग जानते हैं कि वही लोग समझ सकते हैं ना, कि जिनको ये पता हो कि कोई तहज़ीब जो है वो क्यों मुनहदम हो रही है, वही उसको रिबिल्ड कर सकेंगे ना। जब हम ये खोज लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी तहज़ीबें, हमारी कल्चर, हमारी रिवायत किधर चली गई हैं, उसका हम खोज लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम उसको वापस रीबिल्ड भी नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। क्या जो तालीमी इदारों में हम ये देखते हैं गैप है, हमारे घरों में भी जो है वो इस चीज़ का, ख़ानदानों में भी एक फुक़दान पाया जाता है तालीम और तरबियत का। वालिदैन उस तरह से अपनी माशी ज़िम्मेदारियों को पूरी करने के सिलसिले में बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, तरबियत नहीं कर पा रहे। क्या ये गैप ट्रेनिंग, जिसे हम मोटिवेशनल स्पीकर्स या सॉफ्ट स्किल जिसे हम कहते हैं, क्या ये गैप इससे फिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैं और आप दोनों क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ट्रेनिंग के हवाले से, मोटिवेशनल जो स्पीकिंग है उसके हवाले से, कि क्या हम ये सतही बातें करके, या जो हम कहते हैं एक ऑब्जेक्शन है, क्या इससे ये जो तहज़ीब का, ये जो इर्तिका है अदब का, ये तरबियत जो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको हम फिल कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें, हम लोग जो हैं वो
رجحان نہیں دے رہے ہیں اس طرف, ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس چیز کے اوپر زیادہ توجہ کیے ہوگا. بالکل صحیح. تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں, ہمیں فگر آؤٹ کرنا پڑے گا نا کہ صحیح چیزیں کہ کہاں مسئلہ کیا ہے. ہاں مسئلہ کیا ہے. اور پھر یہ سوال مجھ سے بھی کیا جاتا ہے, ٹریننگ. اچھا ایک بندہ آ رہا ہے, وہ اپنی انفارمیشن, اپنی نالج, اپنی علم کے مطابق, تجربے کے مطابق, مشاہدے کے مطابق آپ کے اوپر آپ کو کچھ لیکچر دے کے چلے جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ, ویلیو تو آپ نے ایڈ کرنی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ سننے والے ہیں اور اس کے اندر مجھے نہیں پتا میری کس بات سے کسی کی زندگی بدل جائے, میرے کس جملے سے, کسی کی میں نے کسی کی کوٹ ریفر کی ہے, لیکن وہ ریفر کرنے میں میری, اس کو پڑھنے میں, اس کو کھوج لگانے میں میری محنت تھی. ٹھیک ہے نا, اب میں نے اس کو ڈیلیور تو کر دیا, لیکن آپ نے اس کو کتنا اڈاپٹ کیا, پھر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا, سارا کام آپ کا ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. موٹیویشن ٹیچر بھی کیا کرتا ہے, استاد بھی کیا کرتا ہے, وہ ڈیلیور کرتا ہے نا. رائٹ. وہ آپ کی زندگی میں آ کے تبدیلی تو نہیں کرا, تبدیلی تو آپ نے لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو تبدیلی کا جو وہ ہے ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے اندر ہے. وہ معاشرے اور پھر معاشرے کے پریشر کو کنٹرول کرنا, یہ تربیت کے معاملات ہیں کہ معاشرے کے پریشر کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ نے اپنی شخصیت کو کس طرح ری بلڈ کرنا ہے, کس طرح خود عورت یا مرد سے کس طرح انسان بننا ہے. تو وہ انسان بننے کا مطلب, جیسے آپ نے کہا تربیت لمبا پروسیس ہے, واقعی لمبا, لوگ اس سے گھبراتے ہیں, بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اگر آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو اپنا موبائل بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ٹنگ ٹونگ جو ایک آ رہی ہے, میسیجز آ رہے ہیں, تو وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے. تو یو ہیو ٹو بی فوکسڈ. ابھی وہ ایک کیا نام ہے ان کا, جیک ٹراؤٹ, وہ کہتے ہیں شخصیت کا بحران. ہم سیلفی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی ذات سے سیٹسفائی نہیں ہیں. نہیں صحیح, کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے. یعنی ہمیں دنیا جہاں کا علم ہے پتہ ہے, لیکن اپنی ذات سے واقف ٹھہر نہیں رہے, کیونکہ ہماری جو تربیت ہو رہی ہے نا, ماڈرنائزیشن نے کیا کیا تھا, ماڈرنائزیشن ایک عقل کے ذریعے سے معاشرے کو آزاد کرنا چاہتی تھی, عقل کے سولوشن سے. لیکن کیا ہوا, ایک طرح کی آزادی سے نکل کے اب دوسری طرح کی قید میں آ گئے, یعنی اب ٹیکنالوجی نے اس گرپ میں لے لیا انسان. تو ایک تو اداروں کی بندش ہے, اوپر سے ٹیکنالوجی کی بندش ہے, تو بندہ کدھر جائے. تو اس کی تربیت کرنا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے کہ ان ساری لوازمات کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. بہت یہ اہم آپ نے نقطہ کیا ہے, اور آئی تھنک یہی پرابلم ہے کہ ہم چیزوں کو, ٹیکنالوجی کو, وہ ٹرین کے آگے ہم اس کو روک رہے ہیں کہ یہ ٹرین کیوں جا رہی ہے, لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ وقت کی رفتار ہے, جو ٹرین ہے, یہ ٹیکنالوجی کا جو تیز رفتار, یہ ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے, اس کو سمجھنا ہے بنسبت کے اس کے. ایک اور آپ نے جو آبزرو کیا ہوگا, میں نے بھی اس چیز کا فیس کرتا ہوں, اداروں میں, تعلیمی اداروں میں, گھروں میں, کارپوریٹ سیکٹر میں, کہ ایک بگاڑ ہوتا ہے انفراسٹرکچر کا, ایک لمبا عرصہ لگتا ہے, اور لوگ اس کو چاہتے ہیں ٹریننگ سیشنز کے ذریعے, یا اس کو جو ہے وہ اس کی اسٹریٹجی پر کام کرنا, یا لانگ ٹرم میں کام کرنے کی بجائے وہ وقتی سلوشن کی طرف ڈھونڈتے ہیں, اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید موٹیویشن ایک پین کلر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اداروں میں تعلیم و تربیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی, اداروں میں بھی, حکومتی سطح پر یہ اقدامات کیے جائے کہ کمپلیٹ جو ہے وہ سوشو اکنامک ایسا ریوائول لایا جائے کہ نوجوانوں کو اس چیز پر جو ہے وہ ایک متحرک کیا جائے, انہیں ایک واضح پلیٹ فارم دیا جائے. میرے پہلے کبھی انٹرویو ہوا کرتے تھے نا یار, تو میں سوچتی تھی کہ میں ہمیشہ کوشش کرتی, ٹی وی کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں, ویسے بھی لوگ انٹرویو لیتے ہیں, تو ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ کسی کو اٹھنا چاہیے اور ایک ہنگامی بنیادوں پہ ایک نصاب ترتیب دینا چاہیے, جس کے اندر ادب بھی ہو, جس میں فلسفہ بھی ہو, جس میں لیٹسٹ ہماری جو ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن ہے, جو ہمیں معاشرے میں برتنے کے قابل بناتی ہیں آج کے معاشرے میں, وہ سب کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان, مرد اور عورت کی سطح سے اٹھ کے انسان کیسے بنے. یہ تو کل ابھی آپ کو پتہ ہے 8 مارچ آ رہا ہے ابھی, اور 8 مارچ میں خواتین جو ہیں وہ شور بچائیں گی کہ جی ہمارے حقوق نہیں مل رہے. تو وہ اچھا صرف عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے, اب تو مردوں کے بھی بہت سارے حقوق نہیں مل رہے. تو وہ ہمارے یہاں ایک تو یہ کہ وہ بیلنس کرنے کے لیے, عدل فراہم کرنے کے لیے. اچھا وہ کیسے آئے گا کہ جب ہمارے بچے کو بچپن میں پتہ چلے گا, جو 10 سال کے جو عمر کے اندر جو وہ ہم ایجوکیشن دیتے ہیں نا, پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک, اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بائی فورس بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. بچے نے وہی پڑھنا ہے جو ہم نے پڑھانا ہے. اس کے بعد پھر وہ ہماری قید سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا, پھر وہ بائی چوائس اس نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. لیکن وہ جو 10 سال ہیں, اگر آپ نے وہ اس کے وہ آپ نے ہینڈل کر لیے نا, وہ آپ نے اس کو سکھا دیا, تو پھر آپ جو ہے وہ معاشرے میں ایک تہذیب یافتہ انسان پیدا کر سکیں گے. تو وہ سارے کورسز, کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے یہ وائلیشن کی, میں نے یہ غلط کیا, تو اس کی مجھے سزا ملے گی, اور معاشرے میں ان سزاؤں کو امپلیمنٹیشن بھی تو ہو رہی ہے, اطلاق بھی تو ہو رہا ہو نا, لیکن ہمارے یہاں اطلاق بھی نہیں ہے, اور اسی لیے تو سارے آزاد ہیں. تو کسی بھی طرح سے ہمارے معاشرے میں کسی بھی طرح سے ایک مساوات, ایک عدل اور ایک انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, جس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بالکل, بہت زبردست آپ نے یہ گفتگو کی, اور میرے خیال میں شاید ہماری جو گفتگو ہے اس کو ہم یہاں وائنڈ اپ کریں گے, اور یہی مقصد تھا کہ ہم ایسے موضوعات پر بات کریں کہ یہ ایک ٹریننگ, موٹیویشن سے, کچھ وقتی کی کاؤنسلنگ سے آپ شاید وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا ریلیف فیل ہوگا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اپنی ذات میں تبدیلی, انسانوں کے رویوں میں تبدیلی,
تو یہ ایک تربیت جو ہے وہ بہت لمبا پروسیس ہے بس آپ کی اور بات میں نیچرل. معذرت، جی جی میں بالکل. آپ کی بات میں ضرور کہنا چاہوں گی ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ کتابیں جو ہے نا وہ آپ کی تربیت کا سب سے اہم بالکل. لازمی جز ہیں. اور یہ شاید ہمارا معاشرہ ہاں، کے اور ایک زوال کی بڑی وجہ کہ ہم کتابوں سے بہت دور ہیں. کتابوں سے وہ کچھ ملے گا آپ کو جو آپ کو باہر سے نہیں ملے گا. بیٹھے بیٹھے آپ ملکوں کی سیر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ مختلف علوم حاصل کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مختلف شخصیات کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. بالکل بہت زبردست. اور میں نوجوانوں کو خصوصی طور پر جو لوگ جانتے ہیں اپنی تحریروں اپنی ویڈیوز میں مختلف طریقے سے کتابوں کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ادب پڑھیں، تاریخ پڑھیں، مذہب کو پڑھیں، سیاست کو پڑھیں. مختلف جو موضوعات ہیں یہ آپ کو اپنی ذات سے، اپنے معاشرے سے اور ارد گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کو سمجھنے میں، اس میں ایک بہتر انسان بننے میں آپ کی مدد کریں گے. آج کی ہماری اس گفتگو کا، اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا. چاہوں گا کہ اسی موضوع جو ہماری گفتگو ہے اس کے حوالے سے آپ کا کوئی آپ کا پیغام ہے شاعری کے ذریعے آپ دینا چاہتے ہیں تو پلیز. جی بالکل. ایک غزل ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. چلو کہ اپنا حوصلہ بڑھائیں ہم، چلو کہ اپنا حوصلہ بڑھائیں ہم، چلو کہ سب کو ساتھ میں ملائیں ہم. ابھی سے ہار جیت کا خیال کیوں، واہ، ابھی سے ہار جیت کا خیال کیوں، ابھی تو ابتدا ہے مسکرائیں ہم. واہ. سبھی کو ایک زوال ہے عروج ہے، سبھی کو ایک زوال ہے عروج ہے، تو اس میں اپنے دل کو کیوں جلائیں ہم. وہ ہم کو دیکھتے ہیں ایک امید سے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں ایک امید سے، تو آؤ سب کو کر کے کچھ دکھائیں ہم. اور آخری شعر مجھے بہت پسند ہے کہ امید ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا کہ یہ کائنات جتنی ہاتھ آ گئی، یہ کائنات جتنی ہاتھ آ گئی، اسی کے آس پاس جگمگائیں ہم. واہ، بہت زبردست. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اردو ادب میں آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے. اور جو نئے خیال ہے شاید ہماری شاعری میں بھی، ہمارے شاعروں کی زندگی میں بھی جو دکھ سکھ رونا دھونا ہے اس سے نکل کر زندگی کو نئے زاویے سے، نئے طریقے سے دیکھنے کا جو ایک رجحان ہے وہ شاعری کے ذریعے آپ نے کیا. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین.